بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گڑ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں بالخصوص دیہات میں گھر آنے والے مہمانوں کو گڑ یا شکر کا شربت پیش کیا جاتا تھا، جو میٹھا ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد غذائی اور دوائی افادیت کا حامل ہوتا تھا۔ مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ شہروں کی بات تو چھوڑیے، دیہات میں بھی لوگ گڑ اور شکر کو نہ صرف بھول چکے ہیں بلکہ سفید چینی، جسے سفید زہر کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کہ فدائی اور شدائی ہو چکے ہیں اور گڑ یا شکر کی بجائے چینی بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں گڑ وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جو چینی نے حاصل کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چینی میں اس کے سفید رنگ کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے، جبکہ گڑ کے اندر 21 غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ آخر چینی میں کتنے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو جواب پر یقین نہ آئے، لیکن دل تھام کر سنیے کہ چینی میں غذائی اجزاء نہ ہونے کے برابر پائے جاتے ہیں۔ اگر وزن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 100 گرام گڑ میں 2800 ملی گرام غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جبکہ 100 گرام چینی میں صرف 300 ملی گرام اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کہاں 2800 اور کہاں 300، اسی لیے تو چینی کو سفید زہر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہیلتھ میزی چینل کی یہ ویڈیو 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں مختلف بیماریوں میں گڑ کے فوائد اور اس سے بنائے گئے نہایت ہی مفید اور آزمودہ نسخے شیئر کیے جائیں گے، اور دوسرے یا آخری حصے میں روزانہ گڑ کھانے کی صحیح مقدار کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ بازار میں دستیاب گڑ کی کون سی قسم صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ناظرین، قبض بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے۔ اس سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، جبکہ قدرت نے گڑ میں قبض کشا صلاحیت خاص طور پر رکھی ہے۔ گڑ نظام ہاضمہ کے انزائمز متحرک کر کے آنتوں کے نظام کو حرکت میں لاتا ہے، جس کے نتیجے میں قبض کے شکار افراد کو اس عارضے سے نجات ملتی ہے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھانے کی عادت بنا لیں تو قبض اور معدے کے مسائل دور کرنے کے ساتھ یہ ہمارے خون کی صفائی کر کے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد دے گا۔ اسی طرح نیم کے درخت کے پکے ہوئے پھل، جس کو نمکولی، نبولی یا نمولی بھی کہا جاتا ہے، اس پکے ہوئے پھل کو پرانے گڑ کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے سے بواسیر جیسے مہلک مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ گڑ میں موجود میگنیشیم معدے کی تیزابیت پر قابو پانے کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ غذائی منرل نہ صرف جسمانی دفاعی نظام بہتر کرتا ہے بلکہ جسمانی درجہ حرارت کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں تھوڑا سا گڑ مکس کر کے شربت بنا کر پیا جائے تو معدے کی تیزابیت اور معدے کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خون کی کمی یا انیمیا کا مرض ہو تو اس کی بنیادی وجہ خون کے سرخ خلیات میں ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے۔ یہ جز جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن سپلائی کا کام کرتا ہے۔ گڑ میں موجود آئرن انیمیا کو ٹھیک کر کے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، خواتین اور بزرگ حضرات کو اکثر کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ 50 گرام اجوائن کے سفوف میں ہم وزن گڑ مکس کر کے اس امیزے کو 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کے وقت کھائیں تو اس سے انہیں بہت جلد افاقہ ہوگا۔ ناظرین، گڑ خواتین، خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ گڑ کھانے والی خواتین کو زچگی یعنی بچے کی پیدائش کے مختلف مراحل میں آسانی رہتی ہے۔ خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے رحم کی صفائی میں گڑ بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ دودھ پینے والے بچوں کی مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو، وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کر لیا کریں، اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ ناظرین، حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کے حلوے کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے، لہٰذا وہ طلبہ جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح و شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، گڑ جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ آرتھرائٹس یا گھٹنوں کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں، اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام اور درد سے فاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سوکھی ہوئی ادرک یعنی سونٹ 35 گرام اور ہرڑ کا سفوف 100 گرام لے کر ان تمام اشیاء کو 200 گرام گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے نہ صرف بواسیر جیسے مرض سے چھٹکارا ملتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریوں جن میں پیٹ کی گیس، پیٹ میں گڑگڑاہٹ کی آواز آنا اور ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، دائمی کھانسی سے نجات کے لیے 2 کپ پانی میں گڑ کی ایک چھوٹی سی ڈلی، 1 لونگ، 1 چٹکی سونف، 1 لہسن کی کلی اور 1 چٹکی اجوائن ملا کر اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے، پھر اسے چھان کر پی لیں۔ چند دن کے استعمال سے دائمی کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح صبح و شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام پسا ہوا گڑ کھانے سے بھی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں گڑ اور کالے تل کے لڈو بنا کر صبح و شام کھانے سے ٹھنڈک کے خلاف جسم میں بھرپور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور کھانسی، سینے
के इन्फेक्शन और टीबी के मर्ज में भी फायदा होता है। वो बच्चे जो सोते में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए गुड़ और काले तिलों के ये लड्डू अक्सीर समझे जाते हैं। मर्द हजरात में कुव्वते खास की कमी या जिनसी कमजोरी में भी ये लड्डू एतदाल के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हिचकी रोकने के लिए भी गुड़ कारगर साबित हुआ है। पुराना गुड़ खुश्क करके पीस लें, इसमें पिसी हुई सूंठ मिलाकर सूंघने से हिचकी में फाका होता है। ज़हनी दबाव की वजह से हमारे माशरे में आधे सर का दर्द आम होता जा रहा है। इससे निजात के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले और रात को सोते वक्त 12 ग्राम गुड़ को 6 ग्राम घी में मिलाकर चंद दिन खाएं। नाज़रीन, अगर बलगम की शिकायत हो और बलगम भी बहुत ज्यादा हो तो गुड़ के साथ अदरक का रस इस्तेमाल करवाने से बलगम की शिकायत दूर हो जाती है। अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, और वो अफराद जिन्हें पेशाब के बाद कतरे आते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर खाने से उन्हें इस आर्जे से छुटकारा मिल सकता है। गुड़ में पके हुए चावल खाने से बैठा हुआ गला ठीक और आवाज सुरीली हो जाती है। हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि अच्छा गुड़ वो है जिसकी शक्ल अच्छी ना हो। आमतौर पर बाजार में हल्के पीले या सफेद रंग का नफीस शक्ल का गुड़ मिलता है जो कि केमिकल या रंग काट से साफ शुदा होता है, और खरीदने वाले को अमूमन इस बात का पता नहीं होता। जबकि बगैर केमिकल्स वाला गुड़ दिखने में बहुत ज्यादा साफ शक्ल का नहीं होता या उसका रंग ज्यादा सफेद नहीं होता। जबकि रंग काट वाला गुड़ खाने से जुबान और मैदे में आंतों को जख्मी होने का खतरा होता है। बगैर केमिकल वाला गुड़ ज्यादा मीठा, लजीज और किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। ये मैदे और जिगर के एंजाइम्स की अफजाइश करता है। इसलिए जब भी गुड़ खरीदें बगैर केमिकल या बगैर रंग काट के देसी गुड़ का तकाला करें। एक और बात ज़हन में रखें कि गुड़ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। एक दिन में 25 ग्राम या 2 चम्मच से ज्यादा गुड़ ना खाएं, और शुगर या ज़ियाबीतस के मरीज भी गुड़ खाने से परहेज करें। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को मूजी अमराज, नागहानी आफात और रिज़्क़ हराम से बचाए रखे और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।